بچے پکار کے کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. وہ پکار کے کہہ رہے اے پاکستانی ہو تمہیں بھول گیا ہم نے قابت اللہ الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على من قاتل في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتهم، وصحبة مصطفانا أرتجيها بفردوس لأختمه قطينا. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام سامعین و سامعات، میں اول مفتی بہادر صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. حضرت آپ اپنے مشن میں بہت آگے جا چکے ہیں، اور یقیناً حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ چلا کرتے ہیں ٹوکریں انہی کو لگتی ہیں، جو پاؤں توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نہ انہیں ٹوکر لگتی ہے نہ وہ منزل پر پہنچا کرتے ہیں. آپ قابل تحسین ہیں، اور یقیناً بلوچستان کو بھی ایک پیغام دوں گا کہ بلوچستان کے لوگوں نے بدقسمتی سے فقدان ہمتی کا نام تقدیر رکھا ہے. اگر ہم کھڑے ہوں تو یہ آج جو رونقیں ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جو بلوچستان کی گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچ جائے. ہم ایک تو عجم ہیں، پھر گھومے اور پھر اس میں بلوچستان. پھر آپ کا میں دوبارہ مشکور بھی ہوں اور باغو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشن کو تکمیل تک پہنچائے. لیکن حضرت اس مشن میں پھر آزاد کا ایک جملہ کہ میں پھولوں کی شاداب رنگت کا عاشق نہیں بلکہ اس خشک بیج کا متلاشی ہوں جس کا ایک دانہ پورے باغ کے لیے کافی ہو. تو آپ نے بہت ساروں کے لیے نہیں، آپ لگے رہے ہیں، اگر ایک بھی ملتا ہے تو بلوچستان کا مستقبل ہے. آج آپ کے ہاں 1444 ہجری میں جو پروگرام چل رہی ہے، دو عنوانات آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے عقیدہ ختم نبوت، وہ برادرم مولانا اویس صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں. اور یقیناً لکل فن رجال، ان کا شعبہ بھی یہی ہے، شب و روز یہی محنتیں ہیں، اور عالمی مجلس کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا ہے، اور قادیانیت ایک ہی نام سے آج ڈر رہی ہے، وہ ہے عالمی مجلس تحفظ ختم. بس میں آج اقصیٰ پر کچھ بولنا چاہوں گا. آپ نے بات کی اقصیٰ کے آنسو. میں اور آپ سوچا کرتے تھے کہ رحمت کائنات، امام الانبیاء، فخر الدجا، شمس و ضحیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نے کیسی قربانیاں دی. یہ ہمارے تصورات ہوا کرتے تھے، تخیلات میں یہ باتیں تھیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قربانیاں کیسی تھیں. اب بھائی شاد صاحب نے نبیلہ نوفل کا تذکرہ کیا. میں بہت پیچھے چلا گیا. رمضان المبارک میں مکہ المکرمہ میں تھا. وہاں ایک گھاٹی ہے جسے شیب ابی طالب کی گھاٹی کہتے ہیں. شیب ابی طالب کی گھاٹی کی داستان اگر کسی نے سمجھنی ہو تو آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. مجھے رحمت کائنات کا وہ زمانہ یاد آیا اور یہود اور ہنود کا وہ ظلم یاد آیا. یہی زمانہ تھا جیسے آج فلسطین کے سرزمین پر ظلم ہو رہا ہے. رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رفقا کے ساتھ کفر، عالمی کفر، جیسے آج پورے دنیا طاغوت اکٹھے ہو چکی ہے، اس زمانے میں پوری دنیا طاغوت اکٹھی ہوئی اور رحمت کائنات سے انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا.
امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رفقا کو انہوں نے ایک باؤنڈری کے اندر 2-4 پہاڑوں کے درمیان میں محصور کر دیا. جیسے آج غزہ کے حالات ہیں، باہر سے کوئی امداد نہیں جانے دے رہے، پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا، تمام تر سہولیات جو آج غزہ میں منقطع کر دیے گئے ہیں. رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رفقا کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ تاریخ کو پڑھیں، سیر کی کتابیں پڑھیں، آتا ہے کہ نبی رحمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہے، آپ کی لاڈلی بھی ہے، آپ کی شہزادیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور مؤرخین اور سیر کی کتابوں میں آتا ہے 2 درجن سے زائد بچے، 1 نہیں 2 نہیں. یہ جو نبیلہ کے اندر اس کے ماں میں جو غیرت آ رہی ہے، یہ نبی رحمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہی ہے، ان صحابہ کرام کی قربانیوں سے آ رہی ہے. فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 پہاڑیوں کے درمیان میں انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ تمام عالمی رابطے ختم کر دیے. اگر آپ سیرت سے پوچھئے گا کہ حضور نے دن کیسے گزارے تھے، تو آتا ہے کہ نبی رحمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے صحابہ اور ان بچوں کی کیفیت یہ تھی کہ ایک رات بچے بلبلا رہے تھے، جیسے غزہ کے بچے بلبلا رہے ہیں. عالم الاسلام جتنے اسلامی ممالک ہیں یہ خاموش بیٹھے ہیں. اس زمانے میں اسلامی ممالک نہیں تھے، ریاست مدینہ نہیں تھی. نبی رحمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ صحابیات، صحابہ اور بچے 2 درجن سے زائد بچے ہیں. جیسے آج فلسطین اور غزہ کے بچے بلبلا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، وہ بچے بھی بلبلا رہے تھے. پانی کا گھونٹ نہیں ہے، ماؤں کے پستان میں دودھ کہاں سے اترے کہ ان بچوں کو پلائے. وہ 2 درجن سے زائد بچے رات کو روتے ہیں. ابو جہل باہر آتا ہے، امیہ باہر آتا ہے، یہ سارے آپس میں پوچھتے ہیں بچے رو کیوں رہے ہیں، ان کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیے گا، ان کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں حقیقت تو یہی ہے کہ یہ بچے بھوکے ہیں، یہ بلبلا رہے ہیں، یہ روتے ہیں. تو انہوں نے ایک پیغام بھجوایا کہ ان بچوں سے، ان کی ماؤں سے کہیں کہ تم محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو. یہ ان کا ایک بڑا ہدف، ایک تیر تھا کہ تم محمد کو چھوڑ دو، محلات بھی دیں گے، مال و متاع بھی دیں گے. ان خواتین نے غزہ کی عورتوں کی طرح، میں گزشتہ روز سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، وہ بچہ بعد میں دنیا میں آ رہا تھا، ماں شہید ہو چکی. نبیلہ نوفل کا نام لیا گیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے بن چکا اور برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بن رہی ہے. وہ بچے اپنے ماؤں کو ڈھونڈ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ان کے سامنے نمبرنگ لگ رہی ہے. ایک ماں اپنے 2 بچوں کے نمبرنگ اپنے سامنے لگوا رہی ہے کہ یہ میرا لختی جگر. انہوں نے بھی، اس زمانے کے یہود نے، مشرکین نے ابو جہل کی سربراہی میں پیغام بھجوایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، کملی والے کو چھوڑ دیں. ان ماؤں نے کہا کہ ہم آئے اس کے لیے تھے، ہمارا کوئی متاع، مال و متاع، اولاد سب ان پر قربان ہو، ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ سوچ سکتے ہیں آج نبی رحمہ امام الانبیاء سے ہماری وفاداری کتنی ہے. جوانوں، یہ وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے نبی رحمہ کے ساتھ جو 2 درجن سے زائد بچے ہیں بلبلاتے رہے، روتے رہے. ان کی ماؤں نے کمپرومائز نہیں کیا. اگر آج کے ہم ہوتے ہمارا کیا ہوتا؟ ہم کس انداز سے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، ہم کتنی حکمت مصلحت کی باتیں کرتے. نبی رحمہ کے ساتھ 2 درجن سے زائد بچے بلبلاتے ہوئے مر گئے، 2 درجن سے زائد. آج اگر غزہ میں وہ غیرت مل رہی ہے، فلسطین میں وہ غیرت مل رہی ہے، یہ ان ماؤں کا دودھ ہے، یہ ان ماؤں کی غیرت ہے. انہوں نے ان سے سبق لیا، 2 درجن سے زائد بچے حضور پر نثار ہو گئے. میں آگے چلتا ہوں. صحابہ کرام آپ نے وقت کیسے گزارا؟ کہ پاکستان والوں کو ہم سمجھائیں گے اس زمانے میں
وقت ایسا آئے گا یہ حضور کے نام پر نہیں اٹھیں گے، لیکن میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ میرا نام ابو بکر ہے، میں حضور کا یار ہوں، میرا نام عمر ہے، میں حضور کا یار ہوں، میرا نام عثمان ہے، میرا نام ابو عبیدہ ہے، میرا نام طلحہ ہے، میرا نام زبیر ہے، ہم حضور کے یار ہیں۔ تم ہم سے پوچھنا چاہتے ہو نبی رحمہ کو جب ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام پر مشکل وقت آ گئی ہے، ہم بھی شیب ابی طالب کی گاٹی میں ہیں، ہم نے جوڑے کے چمڑے کے جوتیوں کو اپنے منہ میں لیا اور اسے چوستے ہوئے اپنی بھوک اور پیاس کو بجاتے کہا ہم نے بھوک یوں بجائی، پیاس کو یوں ختم کیا۔ کہ یہ چھوڑیے گا ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، امام الانبیاء کو دیکھیے گا، نبی رحمہ کو دیکھیں، محمد رسول اللہ کو دیکھیں، جن کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے جس کے آسمان پر چہرہ اٹھے تو اللہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اس کے چہرے کے اٹھنے کی دیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو تبدیل کر دے۔ وہ ہے کہ مردہ گو کی طرف دیکھے، وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے، وہ ککریوں کو دیکھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، وہ اپنا لاب مبارک کنویں کے اندر ڈالے، لاب مبارک کا گرنا ہو، کنواں میٹھا ہو جائے، وہ نبی رحمہ ہے، کنویں کے اندر پیر رکھے، کنویں سے پانی اوپر آئے، نبی رحمہ کے قدمین سے بوسے لے۔ وہ ہے کہ جب ان کو سواری کی ضرورت پڑی تو سدرۃ المنتہا اس کی راہ گزر بن گئی۔ وہ ہے جب یتیمی کا معاملہ آیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں سواری پر بیٹھنے کی بات تھی، باپ کا کندھا نہیں تھا، یتیمی تھی، کا کوئی مسئلہ نہیں میرے محبوب، ہم براق بھجوائیں گے، ہم آپ کی نوکری کے لیے جبریل کو بھجوائیں گے۔ وہ نبی الرحمہ ہے، امام الانبیاء ہے، فخر الدجا ہے، شمس و ضحیٰ ہے، محمد الرسول اللہ۔ ان جیسی شخصیت نہیں ہے، لیکن نبی رحمہ کو دیکھیے گا، آپ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا، کملی والے کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے یوں دامن لیا، بار سے پتے آئے، آپ نے انہیں دامن میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آواز دی، خاتون جنت کو آواز دی، حسن کی اماں کو آواز دی، حضرت علی کی زوجہ کو آواز دی، جس کے دامن کے دوپٹے کے چادر سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو وہ فاطمہ۔ حضور نے پکارا کہ فاطمہ آئیے گا اپنے ابا جان کے ہاتھوں سے آج یہ خوش پتے کھا لیجیے گا، کل اگر کیمبرج میں لا الہ الا اللہ اور میرا ترانہ گونجے گا یہ آج کے دن کی قربانی کا ثمرہ۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ حضور کو ہم سے بچھڑے ہوئے بہت وقت ہوا؟ ان کی قربانیاں لازوال قربانیاں، ان کی محبتوں کو اگر ہم دیکھیں یوں لگتا ہے چند لمحات پہلے حضور یہاں سے گزرے، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ کتنی بے وفائیاں ہیں ہماری۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے گا، آپ سے محبت کتنی ہے۔ طائف کس کی محبت کی داستان؟ اگر آپ محبت دیکھتے ہیں انتہائی محبت، جائیے گا اللہ میدان عشر برپا کریں گے، وہاں حضور کو مقام محمود ملے گا، بادشاہت ملے گی، سکہ آپ کا چلے گا، لیکن جب آپ مقام محمود پر بیٹھیں گے وہاں بھی نبی رحمہ کی ایک ہی صدا ہوگی، وہ امتی کی ہوگی۔ اتنا محبوب کہاں سے؟ طائف میں پتھر کا مارا جا رہا۔ آپ پڑھیے گا سیرت کو، سمجھیے گا جوان، ہم پڑھتے نہیں ہیں، یوں سمجھیے گا جیسے آج یہ آپ کے درمیان کی باؤنڈری ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی لوگ ہیں، یہ سارے لوگ کڑے ہیں، طائف کے لوگ، میں اس وادی سے گزرا ہوں۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے، شاد صاحب کلام پڑھتے تھے، میں وہاں سن رہا تھا، طائف کے شجر اور حجر شرمندہ تھے، وہ پتھر شرمندہ تعبیر تھے کہ ہم کس نبی رحمہ پر برسے، ہر چیز شرمندہ تعبیر تھی وہاں کی۔ جب حضور کائنات امام الانبیاء ان کے سامنے سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، عشق، وہ عشق کی انتہا جسے امام غزالی نے کہا المحبت اذا اشتدت وقویت سمیت العشق، یاد رکھیے گا محبت ان کیفیات کا نام ہے جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ وجدانی کیفیات کا نام ہے، لیکن جب یہ وجدانی کیفیات اس سے بھی بڑھ جایا کرتے ہیں پھر وہ عشق بنتا ہے۔ اور نبی رحمہ کی محبت کی کمال دیکھیے گا، آپ کی یادوں میں طائف میں جا رہے ہیں، ادھر سے بھی پتھر برستے ہیں، ادھر سے بھی پتھر برستے ہیں، کہ آپ کو یاد نہیں کہ نبی رحمہ جا رہے ہیں، پتھر برس رہے ہیں، کملی والا اپنے آپ کو یوں ایسے لے کے کبھی اپنے پیروں کے درمیان میں اپنے سر کو رکھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لہو گر رہا ہے، نبی رحمہ کا لہو گر رہا ہے، وہ ایک قطرہ آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی تا ہے، اللہ کی قسم
وہ قطرے گرتے رہے اور نبی رحمت کی زبان پر ہر ایک کو یہی جواب جو آیا جبریل نہیں، باقی جتنے بھی میکائیل جو فرشتے آتے رہے، حضور حکم کیجئے گا، پہاڑوں میں مسل دیں گے، فضاؤں میں ہوائیں آئی کہ ہلاک کر دیں گے، لیکن محبت کی ایک داستان یہی جملہ کہتی رہی، وہ یہی تھی کہ امتی امتی امتی۔ ابھی انہوں نے بات کی نبی لگی، مجھے وہ زمانہ یاد آیا مفتی صاحب، آج اگر حضور ہوتے، حضور کو کتنا درد ہوتا جب ایک بیٹی آئی تھی، عرب کی ایک بیٹی کی داستان محمد کے سامنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ نے کہا جرم ہو گیا، حضور نے پوچھا کیسا جرم؟ باپ نے کہا کھیل رہی تھی، خوبصورت تھی، میرے کاندھے پہ آتی، مجھے محبوب تھی، لیکن ابو جہل نے حکم دے دیا، آج اسرائیل نے حکم دے دیا، آج امریکہ نے حکم دے دیا، مارو ان بچوں کو، قتل کرو ان بچوں کو۔ کہ اس زمانے کے نیٹوں نے، اس زمانے کے افواج کی سرغنہ نے، جسے ابو جہل کہتے ہیں، اس نے آرڈر جاری کر دی بچی کو درگور کرو۔ میں اپنی بچی کو لے کے گئی اور اس بچی کو میں نے، آج مسلم امہ یوں کر رہی ہے، وہ بچے پکار کے کہہ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ وہ پکار کے کہہ رہے اے پاکستانی ہو، تمہیں بھول گیا ہم نے کعبۃ اللہ کے گرد گھوم کے تمہارے سلامتی کی دعائیں کی تھی، آج ہمارے بچے بلبلا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ہماری مائیں شہید کر دی گئی، ہمارے وطن کو چھاڑ دیا گیا، یہ وہ وطن نہیں ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تم خاموش رہے۔ یہ خاموشی کا وہ لمحہ آئے گا جب پاکستان پہ بھی یہ حالات آئیں گے، لیکن وہ اتنے حلال زادے ہیں، اللہ کی قسم وہ ہماری مدد کو آئیں گے، وہ ان حالات میں بھی آئیں گے۔ وہ آج نبی رحمہ کو پکار کے کہہ رہی ہیں کہ حضور آپ کے سامنے ایک باب آیا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی داستان سنانا شروع کیا تھا، وہ آخر تک بھی نہیں پہنچا، آپ تڑپے تھے، آج کوئی تڑپتا نہیں۔ آج کتنی بچیاں ذبح کر پر منٹ ایک بچی ذبح ہو رہی ہے، کتنی بچیوں کو ذبح کر دیا گیا، کتنی ماہوں کے آنچل اجاڑ دیے گئے۔ وہ سرزمین پکار کے کہہ رہی ہے کیا ہوا مسلمانوں؟ وہ مجھے یاد آیا جلال الدین خوارزمی نے ایک جملہ کہا تھا اپنے قوم سے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، تم نہیں آئے، ہم غیرت کے ساتھ جی رہے ہیں، ہم غیرت کے ساتھ اقصی کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم غیرت کے ساتھ مر جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں سوالیہ نشان تو میرے اور آپ کے ایمان پر، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہمارے اوپر ماتم کریں، وہ ہمیں پیغام دے رہے تم اپنے اوپر ماتم کرو، تمہاری ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری افواج کہاں گئی؟ ہم نے تو وعدہ لیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے عنوان پر دنیا میں امت مسلمہ جہاں تکلیف پہ ہوگی، تم بھول گئے جو لا الہ کا نام لیتے تھے، محمد بن قاسم کے ایک بہن کی عزت کے لیے آئے، حضور نے لشکر بھیجا، ایک یہودی نے میری بہن کے دوپٹے کو کھیل میں پنسا دیا تھا، وہ محمد رسول اللہ کا جیش آیا تھا، اس جیش نے ان کی ایسی کی تیسی کی تھی۔ آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری کتنی بہنوں کے آنچل، میں نے گزشتہ روز بھی ایک پروگرام میں کہا میں کن کے سامنے رو جو ٹک ٹاکرز بن رہے ہیں، میرے وطن کے دامن میں اتنا بڑا داغ عافیہ کا ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، جسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ اس وطن اس سرزمین میں عافیہ دی ہے، وہ بہنیں چلا تو رہی ہے لیکن انہیں معلوم نہیں یہ خود غرض لوگ ہیں، یہ اپنی بہنوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ بہنوں کے اوپر وہ قوم ہے جو سیٹیاں مارتی، یہ وہ قوم ہے جن بہنوں کے احترام کا علم نہیں، یہ وہ قوم ہے جو بہنوں کے حقوق کا رہی ہے، یہ وہ قوم ہے جو ظالم بن چکی ہے، درندے بن چکے ہیں، ان سے تم کیا فریاد کر رہے ہو؟ تو میں آپ کے سامنے نبی رحمت و وفاؤں کا تذکرہ کر رہا تھا، جوانو اللہ کی قسم یہ تو حضور تھے، ان کے یاروں سے پوچھئے گا یاروں کیا کیا، حضور کو کہاں رکھا؟ حضرت ابو عبیدہ امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کو ہم نے کس کیٹیگری پر رکھا۔ کہا ایک جنگ کے موقع پر میرا والد میرے سامنے آیا،
میرے والد نے کہا بیٹا آ جاؤ، پدری شفقت کے الفاظ انہوں نے دہرائے، کہا بیٹا آ جاؤ، چھوڑ دو محمد کو۔ میرے باپ سے کہا سنیے گا ابا، آپ جس صف میں کھڑے ہیں آپ ابو جہل کے فوج کے ہیں، آپ حضور کے دشمن ہیں، ابا اللہ کی قسم کھا رہا ہوں چھوڑ دو ابو جہل کو، ورنہ تم محمد کے دشمن تصور کر دیے جاؤ گے، میں تمہیں حضور کا دشمن سمجھتے ہوئے للکاروں گا۔ ابو عبیدہ میدان میں اترتا ہے، باپ کو للکارتا ہے، للکارتے للکارتے اپنے باپ کے ٹکڑے کر کے بتا دیتا ہے میں نے محمد کو اس مقام پر رکھا کہ اپنے باپ کو محمد کے لیے قربان۔ آج سوچ سکتے ہو ان کا؟ کلثوم بنت رافع کو دیکھیے گا، احد کا معرکہ ہے، کسی نے کہہ دیا حضور شہید ہو گئے ہیں، یہ بوڑھی ماہیہ مسجد نبوی کے حدود سے نکلی، سامنے احد کا پہاڑ ہے، توڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ کلثوم بنت رافع کو کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ کلثوم بنت رافع مظاہر حق والے نے لکھا وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی۔ آگے کسی نے کہا اے مائیہ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا خاوند شہید ہو گیا۔ وہ پھر چلنے لگی۔ کسی نے پیغام دیا تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ یہ پیغام در پیغام گھر کے 4 شہداء کی داستان سامنے رکھ دی گئی۔ کلثوم بنت رافع نے پھر کہا کہ مجھے یہ نہ بتاؤ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، یہ نہ بتاؤ میرا والد شہید ہو گیا، میں ان کے بارے میں پوچھ نہیں رہی، تم ان کے بارے میں بتا رہے ہو، میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں محمد کا بتاؤ، محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے حضور کا بتائیے۔ یہ جذبہ تھا، یہ آج کا جذبہ فلسطین کے ماؤں کا جذبہ ہے، اللہ کی قسم ماؤں کا جذبہ ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ماں مشین گن لیے ہوئے 5 بچوں کو لے کے میدان میں جا رہی، کسی نے پوچھا کیوں؟ کب نہیں انہیں تاج شہادت پہنانے جا رہی۔ کلثوم بنت رافع آگے بڑھ رہی ہے، کسی نے پوچھا، پھر پوچھا، اس نے کہا باپ کا غم نہیں، بیٹے کا غم نہیں، حضور کا بتائیے گا۔ کسی نے کہا حضور سلامت ہے، کہا حضور علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے۔ جب نبی الرحمہ کو دیکھا، ایک تاریخی جملہ کہا جوانوں کہ اگر حضور علیہ السلام خیریت سے ہیں پھر دنیا کا کوئی غم نہیں، پھر دنیا کا کوئی غم نہیں ہے۔ آج میری بہنیں موجود ہیں، میں ایک پیغام ان کے حوالے کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مجھے ام عمارہ ام حبیب یاد ہے، ایک غیرت مند بیٹا نکلا، حضور کی عزت کے لیے نکلا۔ آج نوجوانوں میں یہ غیرت کہاں گئی، یہ حمیت کہاں گئی؟ یہ یہود ہم سے چین چکا ہے، وہ ہمیں روز بروز بے غیرتی کے اسباق پڑھا رہا ہے۔ وہ ام عمارہ جسے کسی نے پیغام دیا کہ مائیہ ایک بات سنو، کیا ایک داستان سنانا چاہتا کہ ایک نوجوان ہے، نام حبیب ہے، اسے حضور علیہ السلام کی دشمن نے کھڑا کیا اور کہا تم حضور کو بھی مانتے ہو؟ بہت زور دینے کے بعد کہا کوئی بات نہیں، مجھے بھی مانو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا آئندہ اگر میں مصلحت پہ چلا تو بہادر صاحب بلوچستان کے لوگ بھی اسی راہ پر چل پڑیں گے، دنیا بھی اسی راہ پہ چل پڑے گی، سب یوں ہی کہیں گے مصلحت۔ کہا اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے بھی مانو حضور کو۔ میں نے کہا حضور کو تو مانتا ہوں لیکن تمہاری باتیں میری کان نہیں سنتی۔ پھر کہا حبیب بن زید کو انہوں نے پکڑا۔ جوانوں آج تمہیں بھی یہ پیغام، میری بہنوں کو بھی، کہ وہ کھوک ایسے کھوک تھے، وہ گود ایسے گود تھے، وہ اسلام کی لیے اتنی قربانیاں دینا جانتی۔ کہا اسے پکڑا نوجوان کو، ایک ہاتھ کاٹا، اف بھی نہیں کہا، دوسرا ہاتھ کاٹا، اف بھی نہیں کہا۔ پھر یک کے بعد دیگرے جسم کے اعضاء کٹتے رہے، ناک کان جسم سے زندہ بکری کی جس طرح کال ادیری جاتی ہے یوں نکالی گئی۔ حبیب بن زید نے اف بھی نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا۔ کہا مائیہ وہ نوجوان ڈٹا رہا، کٹتا رہا، کٹتا رہا، لہو کے قطرے قطرے سے ختم نبوت زندہ باد کی صدا آتی رہی، ایک ایک قطرہ کہتا رہا حضور کملی والے کی ختم نبوت، شافی محشر کی ختم نبوت، بدر الدجا کی ختم نبوت، شمس و ضحیٰ کی ختم نبوت، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ قربان ہو گئی۔ کہتے ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو داستان سنایا گیا کہ آپ کا بیٹا جسم کٹوا کے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے شہید ہو گیا۔ ماں نے جب حضرت حبیب بن زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیغام سنا. آواز میری آخر تک چلی. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جب یہ سنا، اس نے کہا سنو، پیغام دینے والے سے کہا سنو، اللہ کی قسم میں نے اس دن کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا. آج یہ مائیں امت مانگ رہی ہیں. خدا کے لیے آپ جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ حضور کی جب عزت کا معاملہ ہے جوانوں، ہمیں حبیب بن زید بننا ہے. اور اگر قربانی پر سینے کا معاملہ آئے، جرأت اور بہادری کی داستان قائم کرنے کی بات آئے، تو ام عمارہ کلثوم بنت رافع بننا ہے. بس میرا آج کا پیغام یہی ہے جوانوں، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، اقصیٰ کے لیے، اسلام کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. آج یہود بہت کچھ کر رہا ہے اسلام کے لیے. میں نوجوان کو دیکھتا ہوں، وہ نوجوان آئے روز تباہی اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. گزارش کروں گا جوانوں، اگر آپ کہتے ہیں آپ کی منت سماجت کروں گا، میرے پاس تو اور کچھ نہیں، ایک دستار ہے، اگر یہ کہتے ہو تو آپ کے قدموں میں رکھنے کو آمادہ. خدا کے لیے، اقصیٰ کے لیے ڈٹ لیجئے گا، اسے اپنے یہاں جگہ دیں. اقصیٰ تمہارا تھا، اقصیٰ ہمارا تھا، اقصیٰ ہماری عزت ہے، اللہ کی قسم ہمارا وقار ہے. آج یہودی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ سو گئے ہیں، مارو انہیں. انہیں اتنا درد نہیں ہو رہا ہوگا، اہل دل کو بڑی درد ہوتا ہے. وہ تو جام شہادت پی رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں. آخری جملہ، اللہ کی قسم وہ اللہ کے سامنے جا کے حضرت مفتی صاحب وہ وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہم تاج شہادت پہن کر آئے ہیں، بلکہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان والوں کے انتظار میں تھے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم کٹ گئے، اللہ آپ کی عدالت میں آ گئے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، یہ ہمارا وجود ہے. وہ گئے ہوں گے، اللہ کے حبیب نے استقبال کیا ہوگا. حضرت حمزہ نے اپنے ٹکڑے شدہ لاشوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہوگا. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر نے استقبال کیا ہوگا. اس استقبال میں انہیں جنت کی تاجیں پہنائی گئی ہوگی، لیکن انہوں نے وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہماری شکایت کی ہوگی. اللہ کو انہوں نے کہا ہوگا مجھے وہ لڑکی کی بات آج تک نہیں بولتی، چھوٹی سی بچی غزہ کی بیٹی العربیہ کو جب انٹرویو دے رہی تھی، اس نے ایک جملہ کہا، آج تک نادم ہوں، سوچتا ہوں اللہ کی گرفت آئے گی، پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا. اس بہن نے ایک جملہ کہا، چھوٹی سی بچی تھی. میں جب سنتا ہوں یوں لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ میرے یہاں ہے. وہ کہہ رہی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کیوں مارا گیا. وہ بیٹی کہہ رہی تھی جوانوں میں اللہ کے پاس جا کے تمہاری شکایت کروں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.